آیت نمبر 10 دیکھیے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئے گا ان کے لیے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ کے پاس کچھ بھی، کیونکہ مال کی محبت شوق کی وجہ سے لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں. آج تو یہ مال ہمارا یعنی وہ ہے نا، ہماری ملکیت میں ہے، جیسے ہمارا گھر، ہمارے پیسے، ہماری سونا، ہمارا کپڑا، ہمارا یہ ساری چیزیں کہ ہماری ملکیت میں سے ہیں. اور یہی چیزیں کیا ہے کہ ہم کو خیر کی طرف آنے سے روکتے ہیں، یا تو مال یا اولاد. مال میں سے گھر، مثلا گھر کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، گھر کا کام، گھر کا یہ اتنا زیادہ ہے کہ ہم کو فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم دن میں ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے لگائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، بہت سے لوگوں کو بولا جاتا ہے نا جب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ قرآن پڑھو اور قرآن سیکھو، تو کیا کہتے ہیں کہ فرصت ہی نہیں ملتی گھر سے، سانس لینے کی بھی فرصت نہیں، صبح سے لے کے شام تک، اور شام سے لے کے صبح تک کا کہاں ٹائم جاتا ہے پتہ نہیں. تو ٹائم تو واقعی نہیں ملے گا کبھی بھی، کیونکہ آپ نے اس میں دل لگا لیا، اس میں مصروف کر لیا. لیکن اگر اس میں سے ٹائم نکالتے ہیں ہم اور اللہ کے لیے وقت لگاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی اور ہمارے وقت میں بھی خیر و برکت دیں گے. یا پھر اولادوں کی وجہ سے، بچے ہیں اور ان کی پرورش ہے، ان کا دیکھ بھال ہے، ان کا یہ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھو یہ حجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا نہیں چلے گی کہ یار اب میں نے آپ کے قرآن کو نہیں سیکھا، نہیں پڑھا، نہیں وہ کیا، کیونکہ یعنی مجھے فرصت ہی نہیں ملتی تھی گھر والوں سے، گھر سے، بچوں سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں یہی چیز بتا رہے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم، کہ نہیں کام آئے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی ہرگز نہیں کام آئے، نہ ان کے مال اور نہ ان کے اولاد. یہ پوری آیتیں جو ہے، پہلے ہم لوگ اس کا ٹرانسلیشن اور شارٹ میں تفسیر دیکھیں گے، پھر بدر کا واقعہ ہم پڑھیں گے تو ہمارے ذہن میں یہ پوری آیتیں آ جائے گی کہ کس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ہوا. تو قیامت کے دن کافر جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس دن ان ظالموں کے کوئی ہیلہ اور کوئی عذر کام نہیں آئے گا. ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار، ان کا ٹھکانہ بدترین جگہ ہوگی. دنیا میں تو مال پر پھول کر اللہ کو بھول گئے تھے، لیکن محشر میں یہ مال بھی کام آنے والا نہیں. اللہ کا عذاب نہ مال سے ہٹایا جا سکے گا، نہ اولاد کی مدد سے. اس میدان داروگیر میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا، اور نہ مدد سے کچھ فائدہ ہی پہنچ سکتا ہے. آج تو دنیا کا حال یہ ہو گیا نا کہ بعض ایسے بچے ہیں اتنے خود غرض اور مطلبی ہو گئے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دنیا میں ہی چھوڑ بیٹھے ہیں. یعنی ایک عالم سے کسی نے پوچھا کہ مسلمانوں کے لیے اولڈ ایج ہوم کیوں نہیں ہوتے، تو بولے کہ ہمارے وہاں تصور ہی نہیں ہے اولڈ ایج ہوم کا. ہمارے وہاں جو ماں باپ کی خدمت کا اور ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنے کا اور ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک کا درس دیا جاتا ہے، تو ہمارے اس میں تصور ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی کوئی اولڈ ایج ہوم جہاں پر وہ اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کو لے جا کر ڈال دیں. لیکن آج وہ چیز آ گئی ہے، ہم لوگوں نے خود وزٹ کیا ہے اتن میں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. عورتیں ایسا روتی ہیں، ایسا وہ کرتی کہ اتنے ارمان سے ہم نے شادی کی اپنے بچوں کی، اور اتنے ارمان سے ہم نے گھر بنایا، اور گھر میں بہو کو اتنے شوق سے لے کر آئے کہ چلو اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری خدمت کریں گے، وہ کریں گے. اور 1-2 سال گزرا، بہو نے بیٹے کا دماغ ایسا وہ چینج کر دیا کہ آج مجھے لا کر یہاں پر چھوڑ دیا. تو ایک ایک کی جب باتیں سنتے کہ مثلا ہم لوگ ان سے جا کے پوچھتے کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے، کیا وجہ ہے آپ لوگوں کی، تو وہ ایسی ایسی سٹوریز بتاتے ہیں، ایسے ایسے وہ بتاتے ہیں. ایک نے تو فرینکلی یہ کہا کہ میں غصے والی بہت ہوں اور میرا غصہ میری بہو کو برداشت نہیں ہوتا، اس لیے روز جھگڑے ہوتے ہیں، روز جھگڑے کی سے پریشان ہو کر میرے بیٹے نے لا کر مجھے یہاں ڈال دیا. تو یہ چیز کیا ہے کہ آج دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کام نہیں آ رہی ہے، مال ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے، کتنا بھی بڑا ملینئر ٹریلینئر ہو، کتنی بھی اس کی دولت ہو، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس کا وہ علاج نہیں کروا پاتا.
یا پھر چلو علاج کروا رہا ہے لیکن ڈاکٹر نے نعمتیں ڈھیروں ڈھیر پڑی ہوئی ہے، کھانے کی، پینے کی، استعمال کرنے کی، نہ وہ چل کر جا سکتا ہے، نہ وہ اتنی چیزیں کھا سکتا ہے جتنا لمیٹیڈ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر نے بتا دیا، تو اتنا ہی وہ ساری چیز. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تو انسان کو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ آج میں اس کے لیے وہ کر رہی ہوں. بعض دفعہ بچوں کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو ارے بچے نے پیشاب کر دیا تھا، اور بچے تو گندگی کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم یہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا یہ ساری چیزیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی. یہاں تو خطاب ہے کفار کو، کافروں کو، کہ ان کے تو بالکل بھی کام نہیں آئیں گے. یعنی دنیا میں ہم کو دیکھ کے بڑے رش کرتے ہیں نا، اتنا مال اور اتنا اسراف کرتے ہیں، اور اتنی وہ جیسے ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے امبانی کے وہاں 4,000 کروڑ اور 2,500 کروڑ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ تو ان کی دنیاوی وہ ہے. یہی چیز دیکھ کر رش کرنے کی بجائے ہم کو کیا سوچنا چاہیے کہ اگر اسی کفر کی حالت میں یہ مر گئے تو کیا یہ دولت بے شمار ان کی وہاں پر کام آئے گی اللہ سے بچانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. الحمدللہ جو ہم کو دولت ملی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا کا مال خرچ کر کے بھی اگر اس کو خریدا جا سکے تو نہیں خرید سکتے. تو ان لوگ کے مقابلے میں تو ہم لوگ ہی ملونیئر ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ صرف فجر کی 2 سنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت، فرض تو کی تو اور زیادہ قیمت ہے، بہت زیادہ ویلیو ہے. سنت کا ہی اجر اتنا ہے کہ پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دو اور 2 رکعت ایک پلڑے میں رکھ دو تو وہ 2 رکعت بھاری ہو جائے گی پوری دنیا. تو کیا آج کا کوئی بڑے سے بڑا جو نمبر 1 کا بھی مالدار آدمی ہے وہ دنیا خرید سکتا ہے یا دنیا کی تمام چیزیں وہ کر سکتا ہے؟ تو ہم ان سے بڑھ کر ملونیئر ہوئے نا اگر ہم فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں. تو یہ تو خالی 2 رکعت کی مثال دی گئی ہے. لیکن اسلام جیسی نعمت کہ جو ملی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے اپنے ٹائم میں سے وقت نکالنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی اولادوں کو بھی اس کام پر لگانا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، تاکہ ہم چلے جائیں اگر دنیا سے اور ہماری اولاد وہی تعلیم پر عمل کرتی رہے اور ہمارے لیے ہماری مغفرت کی دعا کرے تو یہ کام آنے والی چیز ہے. دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں اولادوں کی محبت میں، مال کی محبت میں، گھر کی محبت میں، تو یاد رکھو دنیا میں بھی نہیں کام آئے گا یہ، اور آخرت میں تو بالکل بھی نہیں. کیونکہ سب کو قبر میں اپنے اکیلے جانا ہے اور اپنے اعمال کو لے کر، جو اس نے کمائی کی ہوگی، جو اس نے اجر کمایا ہوگا، جو اس نے کوئی خیر کام کا کام کیا ہوگا وہ صرف لے کر جائے گا. اولاد جائے گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہے اور 1 اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. مال اور اولاد اس کے ساتھ جاتا ہے. مثلا اس کی گاڑی تھی، اس میں اس کو ڈال کے لے کے جایا گیا، اس کے اوپر اس کے جنازے پر مال خرچ کیا گیا، اس کی اولاد اس کو کندھا دے کر پہنچا رہی ہے. اب یہ 2 چیزیں باہر رہیں گی، اندر کیا جائے گا میت کے ساتھ؟ جو اس نے کمائی کی ہوگی، ما کسبت مکتسبت، اچھائی یا برائی. تو سوچ لیں کہ ہم لوگ آج جو جمع کر رہے ہیں کیا وہ مجھے اللہ کے وہاں کام آنے والے ہیں؟ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ توبہ آیت نمبر 55 میں فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، آپ ان کا مال اور ان کی اولاد دیکھ کر تعجب نہیں کریں. یعنی یہ مشرکین مکہ آپ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دیا، اتنا مال دیا ہے کہ خالی ابو لہب کے پاس سونے کا ہرن، 2 ہرن تھا جو اس نے کعبۃ اللہ کی متولی تھا نا، اس کو سنبھالنے پر وہ تھا، اس نے اس میں سے چرایا تھا. تو سوچو کتنا مال ہوگا ان کے پاس، سونے کا 2 ہرن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تعجب نہیں کریں، اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ وہ انہیں دنیا میں ان چیزوں سے عذاب میں مبتلا فرمائے اور ان کا دم کفر کی ہی حالت میں نکلے. تو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان مالدار ہے، ریچسٹ ہے، لیکن اگر وہ اسلام جیسی نعمت اس کی نہیں ہے، اللہ کو نہیں پہچان رہا ہے اور اس مال کو خرچ کر رہا ہے غیر اللہ کے سامنے، اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے اس کے لیے، تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کو یہ نعمت ملی ہی نہیں، چاہے کہ دنیاوی مال دنیا کا ملا ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں. اور یہ مال کا دینا بھی دینے والے بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ چاہے تو ان کو
اللہ کے نزدیک دنیا کی زندگی، دنیا کی جو حقیقت ہے، حیثیت ہے، وہ تو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی حقیقت ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے، لیکن کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس بہت بھرا پڑا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، کھانا اتنا بن گیا اتنا بن گیا، اب اتنا ٹیسٹی ہے اور اتنا یعنی وہ ہے، لیکن اب بھوک ختم ہو گئی اور وہ بے حساب ہو گیا، اب یا تو بانٹ رہے ہیں یا پھینک رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی وہ ضرورت اس کی پوری ہو چکی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں حقیر ہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اس لیے تو دیا ہے بے حساب، کہ کل کو یہ حجت نہیں کریں قیامت کے دن کہ یا رب آپ نے ہم کو دیا ہی نہیں تھا تو ہم کیسے آپ کو مانتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے حساب دیا۔ یا یہ کہ یہ چیریٹی کے جتنے کام کرتے ہیں ان کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو یہیں پر دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں بھی، انکم وما تعبدون الا اللہ، اور بلا شبہ تم اور تمہارے معبود سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ام فضل فرماتی ہے ہم مکہ میں تھے کہ ایک رات آپ نے کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا اے اللہ کیا میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا۔ اور پھر صبح کو آپ نے فرمایا اسلام کا غلبہ ہونے والا ہے اور کفر ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ سمندر میں اسلام لے کر گھس جائیں گے، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ قرآن سیکھ کر کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا اور علم سیکھ لیا، اب ہم سے بہتر کون ہو سکتا ہے، بھلا ان میں کچھ بھلائی بھی ہے؟ پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم ہی میں سے ہوں گے، یہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ خالی علم بلا عمل کے جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں پر کہا گیا کہ والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ تو اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کھڑے ہو کر فرمایا کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے بولے ہاں بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑی سرگرمی سے ہمیں اللہ کا دین پہنچا دیا اور ہماری بڑی خیرخواہی کی۔ ابن عباس سے بھی اس کے ہم معنی روایت ہے، داب یعنی کام و سنت، دستور، ریا، حال، شان، امر یا عادت، یعنی جو عذاب فرعونیوں اور سابقہ امتوں کو انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوا وہی عذاب ان مالداروں اور اولاد والے کافروں کو بھی ہوگا۔ لفظ کافر عام ہے اور کفر کی ہر قسم کو شامل ہے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ حکم دے اور اس کا انکار کرے وہ سارے کے سارے کفر کہلاتے، وہ سارے یعنی کفر کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارا دل کتنا لگتا ہے اپنے مال میں، اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے اس میں، اور کتنا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب۔ اور جیسا کہ حال ہوا فرعون کا اور اس کے لشکر کا کہ تکبر کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، اور ان کے تو اثرات آج موجود ہیں، یعنی جو پلمرز اور جو بھی ان لوگوں نے بنائے محلات اور وہ ساری چیزیں آج ایجپٹ میں موجود ہیں، کیونکہ ان کا دستور کیا تھا کہ وہ یہ جو کوئی بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کے خزانے سمیت پیرامڈ میں اس کو بڑا سا احرام مصر جس کو کہتے ہیں ریکٹینگل کی شکل میں، اور اس میں کیا کرتے ہیں اس کو ٹرائی اینگل کی شکل میں، اور اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو آج بھی وہ سارے موجود ہیں، آثار بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، اور میوزیم میں ان کی لاش بھی موجود ہے، لیکن آج وہ خود نہیں ہے۔ تو فرعون سے بڑا تو شاید ہی کوئی یعنی وہ ہوا ہو اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا بے شمار اس کو وہ دیا تھا، لیکن کفر میں مبتلا تھا۔ یعنی کفر بھی کیسا، ایک تو ہے کہ کسی غیر اللہ کو کی عبادت کرے، لیکن فرعون کا تو حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے، یعنی اپنی پوجا کرواتا تھا خود،
اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. اور اس کے ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حال کیا ہوگا کہ غرق کر دیا. آج ہم یہ آیتیں جو پڑھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ 10 تاریخ جو ہے محرم کی، اس دن یہ واقعہ ہوا تھا. تو محرم کے مہینے میں 10 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو اور اس کے فالوورز جتنے تھے ان سمیت کو زمین سمندر میں اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. والذین من قبلہم، اور فرعون سے پہلے بھی جو لوگ تھے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یعنی پہلے کی قومیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، اور جن لوگوں نے بھی فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب. اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے دنیا میں کیا کرتے ہیں، حجت پوری کرنے کے لیے لوگوں کو ڈھیل دیتے جاتے ہیں، مال دیتے جاتے ہیں، اولاد دیے جاتے ہیں، تمام قسم کی فراوانی. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اگر فرعون کی عمر تقریباً بتائی جاتی ہے 300 سال، تو 300 سال تک زندہ رہا، لیکن کبھی بھی 300 سال تک وہ زندہ رہا اور کبھی بھی اس کے سر میں ایک مرتبہ بھی درد نہیں ہوا. اگر اس کو درد بھی ہوتا، تکلیف بھی جسمانی ہوتی، تو اس کو یاد آتا کہ میں کیسے رب ہوں جبکہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں. تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل تھی. لیکن جب اس ڈھیل کی پکڑ ہوئی تو کیسی ہے، شدید العقاب، سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے کہ غرق کر دیا. اور غرق بھی اس طرح کہ آج تک عبرت کے لیے اس کو موجود رکھا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، کہہ دیجئے ان کافروں سے عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. یعنی ابھی تک تو تم غالب ہو، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہو اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا، فیوچر کی خبر دی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ کہہ دیجئے، قل یعنی جیسے کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اور کوئی چیز اہم ہوتی ہے اس کے بارے میں، کہ ایک تو ہوتا ہے کہ پڑھ کے سنا دیجئے، ایک نہیں، آپ بتائیے ان کو. قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور بدر کی جنگ ہوئی تو کافر لوگ شکست کھا گئے. تو کفر کیا ہے، حق کو جاننے کے بعد حق کا انکار کرنا. تو ان لوگوں نے کیا کیا، حق کا انکار کیا. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے مال اور ان کی جانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کیا. ابھی اس کی پوری وہ ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ جنگ یہ ہوئی اور وہاں پر کیا واقعہ ہوا، وہ ساری چیزیں ہم لوگ دیکھیں گے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اور قد کان، بلا شبہ جنگ بدر میں کیا ہے، تمہارے لیے نشانی ہے دو گروہوں میں. جب دونوں کی مٹبھیڑ ہوئی یعنی آپس میں آمنا سامنا ہوا، تو ایک گروہ اس میں سے جو مسلمانوں کا تھا وہ کس نیت سے نکلا تھا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے. اور دوسرا جو تھا وہ اخرى کافرۃ، دوسرا کافروں کا، وہ دیکھ رہے تھے مثلیہم رأی العین، یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دوگنا. کس طرح سے دوگنا دیکھ رہے تھے، کس طرح سے یہ لوگ کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں ہم لوگ ابھی دیکھیں گے. اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا، ایسا نہیں کہ کسی نے کہا کہ یہ دوگنی ہے. کتنی تعداد تھی، کیا تھی، وہ دیکھتے ہیں. تو سن 2 ہجری میں، یعنی تعداد کتنی تھی، 17 رمضان کا دن تھا. جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین، 260 انصار اور 170 اونٹ اور 6 زرہیں، 8 تلواریں، اس کے برعکس مشرکین جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ آئے تھے. اور کتنی تعداد تھی ان کی، 1000 یا 950 بتائی جاتی ہے. اور ان کے پاس 1700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے اور ڈھیروں ڈھیر مال لے کر آئے تھے، اور اس میں اپنی بیویوں کو بھی لے کر آئے تھے. تو یہ جنگ بدر کیوں ہوئی، جبکہ پہلی جنگ ہے اسلام کی،
لیکن غیر ارادی طور پر، یعنی اس کی باقاعدہ کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی، بس اتفاق ایسا ہو گیا کہ جنگ ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال ماہ رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، خبر ملی کہ شام سے قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے زیادہ اہتمام نہیں کیا، بلکہ جلدی میں 313 سے کچھ زائد صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور لوگ باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ ادھر ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع مل چکی تھی، اور اس نے قافلے کے تحفظ کے لیے مکہ میں اطلاع بھیج دی کہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے کے ارادے سے نہیں آ رہے تھے۔ ابو سفیان تجارت کے لیے نکلا تھا اور اس کے پاس بہت سارا مال تھا تجارت کا، تو چونکہ مکے سے مسلمان اپنا مال، اپنی جان، اپنی زمین، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ مال ان سے وصول کرنے کے لیے، جیسے سورہ انفال میں اور سورہ آل عمران میں بھی یہ ڈیٹیل میں آئے گا۔ سورہ انفال آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق کو بغیر سابقہ تیاری و وعدے کے جمع کر دیا، جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 42 میں وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم باہم وعدہ کرتے تو وقت میں اختلاف کر بیٹھے، یعنی اچھا ٹھیک ہے بعد میں نکلیں گے، اچھا پلاننگ کریں گے، کون سے دن جنگ ہونا چاہیے، وہ تو اختلاف پیدا ہو جاتا۔ لیکن ایمرجنسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ہاں نکلو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اور آپ نکلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی آمد کی اطلاع ہوئی، اب ان لوگوں نے، ابو سفیان نے خبر بھیج دی، اور وہاں سے مشرکین مکہ تیاری کے ساتھ آ گئے، اچھا مسلمان پیچھا کرنے آ رہے، ہم کو پریشان کرنے آ رہے، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور وہ لوگ پوری تیاری سے آئے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا، تو مہاجرین نے اس موقع پر لائق تحسین نقطہ نظر پیش کیا۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی جب آپ نے بار بار پوچھا تو انہوں نے غیر معمولی اثار و قربانی پیش کرنے کا یقین دلایا۔ اس پر انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اشارہ ہے، یعنی ہمارا کیا ارادہ ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ نے جلدی سے آگے بڑھ کر انصار کے موقف کی وضاحت کی ان الفاظ میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر ہم سے مخاطب ہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں بھی ڈال دیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم برق غماد تک ہمیں جانی، یعنی بہت دور کا راستہ ہے برق غماد، وہاں تک بھی ہم کو جانے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور وہاں تک بھی جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مقداد نے فرمایا کہ ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح جواب نہیں دیں گے، بلکہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر دشمنوں سے ہم جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام کا یہ جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمائے کہ چلو خوشخبری حاصل کرو، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، اور میں کافروں کی جائے ہلاکت دیکھ چکوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور باقاعدہ مجھے جنگ نہیں ہوئی ابھی، لیکن مجھے کہاں کہاں کون ہلاک ہوگا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مجھے دکھا دیا ہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر پیش قدمی کرتے چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ بدر کے قریب پہنچ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 313 صحابہ کرام کو لے کر بدر کے قریب پہنچ گئے، مشرکین کے دستے بھی سامنے آ گئے، یعنی وہ لوگ بھی آ گئے وہاں پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب کی، اور فرمایا، اور تمام مسلمانوں نے بھی بہت یعنی احوزاری کے ساتھ مدد چاہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی، میں آپ کو 1000 فرشتوں سے مدد بھیج رہا ہوں جو یک کے بعد دیگرے پہنچیں گے، یعنی آپ تعداد میں پریشان نہیں ہو کہ آپ کی تعداد صرف 313 ہے اور سامنے مقابلہ ہے 1000 کا، نہیں، آپ کے 313 جانباز تو ساتھ ہوں گے، لیکن میں 1000 کا لشکر بھیجوں گا، جیسا کہ ہم دیکھیں گے آل عمران میں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں 1000 فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، اور وہیں پر سورہ آل عمران میں 3000 فرشتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو ایک یہ کہ دوسری آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے، اور اس میں ایک لگائی گئی شرط ہے کہ جس کے فوت ہونے سے امداد کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ دوسرا جواب یہ کہ اس کا بھی تعلق غزوہ بدر سے ہے،
اور آیت کا سیاق اس کی دلیل ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے 135 تک یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کی دعا پر پہلے 1000 فرشتوں سے مدد ہوئی، پھر 3000 کے ذریعے اور پھر 5000 کے ذریعے، اس طرح مختلف مراحل پر امداد کا اثر خوشگوار اور مومنوں کو ڈھارس ملتی رہی۔ پہلے فریق کا کہنے کہ واقعہ غزوہ احد کے سیاق کا ہے اور بدر کا ذکر درمیان میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اپنی نعمت یاد دلائی، پھر احد کے قصے کو بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الن یکفیکم فرمایا، پھر یہ وعدہ فرمایا کہ اگر مسلمان صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں سے بھی ان کی مدد کریں گے۔ اس طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور بدر میں جس امداد کا ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس میں 5000 کا ذکر ہے، اور بدر کی امداد 1000 سے بھی ہوئی۔ پہلی مدد مشروط تھی اور دوسری مطلق۔ جب قریش جنگ کا پختہ ارادہ کر کے نکلے تھے تو انہیں اپنے اور بنی کنانہ کے درمیان دشمنی کا خیال ہوا، چنانچہ ابلیس جو کس شکل میں آیا، ایک قبیلے کا سردار بن کر سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سراقہ بنی کنانہ کا ایک بڑا سردار تھا، کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، میں تمہاری مدد کروں گا تاکہ بنی کنانہ تمہیں کچھ بھی ایزا نہ دے۔ وہ اس وعدے پر نکل پڑے، اور جب لڑائی شروع ہوئی اور شیطان نے اللہ تعالیٰ کا لشکر دیکھ لیا، یعنی فرشتوں کو دیکھ لیا جو آسمان سے نازل ہوا تھا، تو وہ ایڑیوں کے بل وہاں سے فرار ہو گیا۔ آگے کی قرآن کی آیتوں میں کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو تم نے نہیں دیکھا۔ قریش کہنے لگے ارے سراقہ کہاں چلے، کیا تم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری مدد کروں گا؟ تو ابلیس نے جواب دیا میں وہ مخلوق دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے۔ ابلیس نے جب یہ کہا کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے تو صحیح کہا، لیکن جب یہ کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو وہ جھوٹ بولا۔ ایک قول کے مطابق اسے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان کے ہمراہ ہلاک نہ کر دیا جائے، اور ظاہری معنی سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں غزوہ بدر اور اس کے قیدیوں کے معاملات سے فارغ ہوئے، یعنی جنگ بدر اس طرح سے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا اور پورا کیا، اور اس کو یعنی اس طرح سے یعنی مدد کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، پہلے پارے جب ختم ہوا تھا تو کیا ہے، دوسرا پارا کم من فیاتن قلیلتن غلبت فیاتن کثیرتن باذن اللہ، کتنے ہی تھوڑے جو تھے وہ غالب آ گئے کثرت کی جماعت پر۔ تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پورا کیا کہ جب جنگ ختم ہوئی تو 70 مشرکین مارے گئے، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ اور ابو جہل کا حال یہ تھا کہ ایک متکبر سردار تھا، تو جب مارا گیا اور اس کو مارنے والے کوئی بڑے وہ نہیں تھے، سیرت نبوی میں جب دیکھیں گے تو صرف 13 سال کے 2 بچے، ان لوگوں نے اس کو مارا تیر سے، اور جب مرنے لگا تو تکبر دیکھیں اس کی موت کے وقت بھی کیا کہہ رہا ہے کہ یعنی جب اس کے وہ تلوار سے اس کو وار کیا گیا تو کہتا ہے کہ ذرا گردن تھوڑی اوپر سے میری کاٹنا، تاکہ جب میری لاش کو لوگ دیکھے تو کہیں گے ہاں یہ کوئی سردار کی گردن تھی جو اتنی اونچی تھی۔ یعنی موت کے وقت بھی اس کا گھمنڈ دیکھیے کتنا ہے۔ اور اسی طرح 70 جو مشرکین تھے وہ قیدی بنائے گئے، باقی سب نے کیا کیا، اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو یہ پہلی غنیمت کا مال جو ہے وہ لوگوں کو ملا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ جیسے نا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہ عنقریب تم ہی غالب آؤ گے، یعنی غالب اس طرح آئے کہ 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور 70 قیدی کیے گئے اور باقی سب مال چھوڑ کر گئے، تو وہ مال بھی جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یعنی مدد کی فرشتوں کے ذریعے بھی اور اس کے بھی، یعنی دنیا میں بھی تمہارا زور ٹوٹ جائے گا اور یہ سب لاؤ لشکر رکھا رہ جائے گا، اور آخرت میں جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے اور ہمیشہ اس میں جلتے بھنتے رہو گے۔ عاصم بن عمرو کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فاتح خانہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار قینقاع میں یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا یہودیوں مسلمان ہو جاؤ، کہیں تمہارا بھی وہی حشر نہ ہو جو اہل قریش کا آج ہوا ہے۔ بولے یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس گھمنڈ میں نہیں رہنا، تم نے اہل قریش کے چند
گنوار آدمی مار دیے ہیں جو فن جنگ سے ناواقف تھے، یعنی ان کو جنگ کی کوئی تمیز نہیں تھی، ان کو جنگ کرنا نہیں آتا تھا. لیکن اگر آپ ہم سے لڑے ہوگے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم آدمی ہیں، تمہیں ہم جیسے جنگجو ڈھونڈے بھی نہیں ملیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. اور فتح بدر غلبہ اسلام کی نشانی بھی ہے، یعنی اے یہودیوں، جنگ بدر نے تمہارے لیے عبرت کا سامان مہیا کر دیا، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ اپنا دین غالب کر کے اپنے رسول کو بڑھا کر اور اپنا بول بالا کر کے رہیں گے، خود اپنے رسول کی اور مسلمانوں کی مدد فرمائیں گے. پھر جیسے فرمایا کہ دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو دو جماعتیں بھیڑ گئی، یعنی مسلمان اور کافر. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. جنگ بدر میں مسلمان مشرکوں کو دگنے معلوم ہو رہے تھے، حالانکہ مشرک مسلمانوں سے دگنے تھے. یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی مدد تھی. جنگ بدر سے پہلے مشرکوں نے یعنی اپنے سے دگنا دکھ رہے تھے مسلمانوں کو. کیسے کہ ہم 313 ہیں تو یہ کتنے ہو گئے 626، یعنی زیادہ نہیں ہے، ہمارے سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے. اور کافروں کو کیا نظر آ رہا تھا کہ وہ خود 1000 ہے تو مسلمانوں کا لشکر ان کو 2000 نظر آ رہا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی غائبانہ مدد تھی. جنگ بدر سے پہلے مشرکوں نے عمیر بن سعد کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ مسلمانوں کی تعداد معلوم کی جائے. اس نے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ مسلمان کم و بیش 300 ہیں، یا یقیناً 313 ہی تھے. اس کا اندازہ درست تھا، مگر عین لڑائی کے وقت میدان جنگ میں اللہ نے اپنے 1000 خاص معزز فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیج دیے. اس لیے کافروں کو مسلمان بہت زیادہ معلوم ہوئے. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ مشرک ہم سے بہت زیادہ ہیں، مگر پھر بھی اللہ نے انہیں فتح نصیب کی. ابن مسعود فرماتے بدر کے موقع پر ہمیں مشرک کچھ زیادہ معلوم نہیں ہوئے، اور غور سے دیکھنے پر بھی کچھ زیادہ نہیں دکھے. ہمیں مشرکوں کی تعداد بہت کم معلوم ہوئی. میں نے اپنے والے شخص سے کہا یہ تو 70 کے قریب ہے. بولا تمہیں تقریباً 100 ہوں گے. پھر ان میں سے ایک اسیر سے پوچھا تو اس نے 1000 بتائے. پھر جب دونوں گروہ آپس میں آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں کو مشرک زیادہ معلوم ہوئے تاکہ انہیں اپنی کمی کا یقین ہو جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اسی کی طرف متوجہ رہیں. اور مشرکوں کو مسلمان زیادہ معلوم ہوئے تاکہ وہ مروب ہو، دہشت زدہ ہو جائے اور ان کی گھبراہٹ اور پریشانی میں اضافہ ہو جائے. پھر جب لڑائی چھڑ گئی تو ہر گروہ دوسرے گروہ کو کم معلوم ہونے لگا تاکہ ہر ایک دل بھر کر اپنے اپنے ارمان نکال لے. اللہ حق و باطل میں امتیاز پیدا کر دے، ایمان کفر پر غالب آ جائے اور مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت نصیب ہو. جیسے آل عمران میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی جبکہ تم بے مقدور تھے. اور یہاں فرمایا اللہ اپنی مدد سے جسے چاہتے ہیں قوت بخشتے ہیں. پھر فرمایا اس میں آنکھوں والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے، یعنی سمجھدار و بصیرت والا تو اسی واقعے سے اندازہ لگا لے گا اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو اس دنیا میں بھی عزت و عظمت نصیب فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی قابل رشک عزت عطا فرمائیں گے. یعنی پھر جو شہید کیے گئے صحابہ کرام میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت دی، کیسی ان کی پذیرائی ہوئی، یہ ساری چیزیں یہاں پر بتائی گئی ہے. تو یہ پورا واقعہ جو تھا وہ جنگ بدر کا، اس کی ڈیٹیل اور بھی انشاءاللہ سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں آگے پڑھیں گے. آگے اسی سورے میں آگے آئے گا انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج کی جو آیت ہم لوگوں نے پڑھی ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، خوبصورت بنا دی گئی لوگوں کے لیے محبت، دنیا کی خواہشات کی محبت. کن کن چیزوں میں؟ 7 چیزوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. کون کون سی 7 چیزیں خوبصورت بنا دی گئی؟ عورتیں، بیٹے، مال کثیر، سونا چاندی، عمدہ سواریوں والے گھوڑے، اور کھیتی اور مویشی. تو اگر مویشی اور گھوڑے ساتھ میں لیں تو ٹوٹل ملا کے 7 ہوتے ہیں. ان 7 چیزیں ہیں جس میں لوگوں کی طلب اور شوق اور رغبت بڑا خوشکن، اور ان چیزوں کے خیال سے بھی لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں. تو یہ خواہشات اللہ ہی نے رکھی ہے ہمارا امتحان لینے کے لیے. کوئی بھی دعویٰ یہ نہیں کر سکتے ہم کو ان چیزوں سے محبت نہیں ہے. کتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہو لیکن یہ بول ہی نہیں سکتا کہ مجھے
ان چیزوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، اور مجھے دنیا، اور یہ وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ رہبانیت والا نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرو، بلکہ انہی چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو، یہ اصل امتحان ہے۔ تو یہاں جو دنیاوی زندگی کا بتایا گیا ہے کہ اس آیت میں دنیاوی زندگی کا بیان ہے جو لوگوں کی طرح طرح سے خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ اس بیان کی ابتدا عورتوں سے کی گئی کیونکہ عورتوں کا فتنہ تمام فتنوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں دیکھتا۔ اگر شادی کرنے سے پاک دامنی اور کثرت و اولاد کی نیت ہو تو عورت قابل قدر و منزلت اور لائق محبت و شفقت ہے، یعنی اگر اس سے شہوت خالی پوری کرنا ہو تو یہ زنا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن اگر اسی عورت کے ذریعے سے نکاح کر کے عزت کے ساتھ اس سے اولاد پیدا کرنے کی نیت ہو تو یہ کام بھی کیا ہے، نکاح کا عبادت بن جاتا ہے۔ دنیا حقیر پونجی ہے اور دنیا کی بہترین پونجی نیک بیوی ہے کہ جب کبھی اسے شوہر دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب اس سے کسی کام کو کہے تو خوشی خوشی بجا لائے، اور جب اس کے پاس سے چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی عصمت کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عورتیں اور خوشبو پسند ہے لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی پسند تو ہے عورتیں بھی اور خوشبو بھی، لیکن اصل چیز کیا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ مجھے سکون کس میں ملتا ہے، نماز میں۔ قنطار سے بہت سا مال مراد ہے، قناطیر جو ہم لوگوں نے پڑھا۔ معاذ ابن عمرو، ابو الدرداء اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک قنطار 1200 اوقیوں کا ہوتا ہے، اور ایک اوقیہ آسمان و زمین کی ساری دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی 100 آیتیں روزانہ پڑھ لیا کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 1000 تک پڑھ لے اسے ایک قنطار ثواب ملے گا، یعنی قنطار یعنی ڈھیروں ڈھیر خزانہ، 1000 آیتیں پڑھنے کا۔ اور قنطار بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ مسومہ یعنی چرنے والے گھوڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو روزانہ صبح صبح 2 دعائیں مانگنے کی اجازت ملتی ہے، یعنی اے اللہ آپ نے مجھے جس انسان کو چاہا اب مجھے اس کے اہل و مال میں بہت محبوب بنا دے۔ انعام سے مراد ہے اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ اور دمبا وغیرہ مراد ہے، اور خرچ سے کھیتیاں اور باغات مراد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا بہترین مال کثیر النسل گھوڑا ہے، یا کھجوروں کے پھل ہے، یا پھلدار درخت ہے۔ پھر فرمایا یہ سارا ٹھاٹ باٹ دنیاوی زندگی کی چمک دمک، زیب و زینت اور چند روزہ بہار ہے جو جلد ہی چھن جائے گی، اور بہترین بہار کیا ہے، آخرت کی ہے جو نیکوکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے جو پالے جاتے ہیں ان میں 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک گھوڑا جو ہے وہ ضرورت کے لیے انسان رکھتا ہے، مثلا اس کو سواری کرنا ہے، یا وہ اس کے ذریعے سے جیسے کشمیر وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے وہ رزق کماتے ہیں، تو یہ بھی ان کے لیے وہ ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فخر کے لیے، اترانے کے لیے، تکبر کے لیے گھوڑے کو پالنا۔ اور تیسرا ہوتا ہے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اس کو استعمال کرنا۔ تو بہترین گھوڑے کی نسل کون سی ہے، جو فی سبیل اللہ استعمال کی جائے۔ مزدوری کے لیے بھی بہتر ہے لیکن اترانے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ اترانے والے، تکبر کرنے والے، جیسے اس زمانے میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے اور خچر تھے اور گائے بھینس بکریاں تھی، تو اس کی مثال دی گئی۔ آج کے دور میں جیسے کسی کے پاس گاڑی ہے، اب گاڑی اگر وہ اس کو رینٹ پر دیتا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی کمائی ہوتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مالدار ہے اور ایک گاڑی ہے اور ایک گاڑی رکھا ہے بس شو آف کرنے کے لیے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر گاڑی ہے تو وہ کبھی یہ کہتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام میں خرچ کروں گا، کہیں کسی کو جانا آنا ہے، لے جانا ہے، یا جو بھی کرنا ہے اس کے لیے۔ تو آج کے دور میں ہم مثال دیکھیں گے گاڑیوں کی، اور اس زمانے میں گھوڑوں کی۔ آج بھی اربوں کے گھوڑے مشہور ہیں اور بہت سارے مالدار جو ہے وہ رکھتے ہیں اس کو شوق سے، لیکن یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے سامان
اللہ ہی نے دیے ہیں کہ دنیا کی ضرورت ہے، متاع وقتی فائدہ، تھوڑا سا فائدہ، لیکن واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن لوگ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمیشہ والے ٹھکانے کو بھول جاتے ہیں۔ لہٰذا بندہ مومن کی ہمیشہ دعا کیا ہونا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا کرنا اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں مسکین بن کر رہے ہیں، غریب بن کر رہے نہیں، اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ ہم خود اپنی اچھا اسٹیٹس بنائیں اور دوسروں کو بھی کام آئیں، اللہ کے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، کیونکہ دنیا کی چیزیں کیا ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ یا تو یہ سب یعنی ہم کو چھوڑ دے گا، بعض ہوتا ہے نا بڑے بڑے پیسے والے تھے اور اچانک کچھ ایسی مصیبت آئی، کوئی سے بیماری آئی، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ آج وہ پیسے کے محتاج ہو گئے، تو کیا کیا، دنیا میں ہی دنیا مال نے ان کو چھوڑ دیا۔ یا یہ ہوگا کہ یہ ساری چیزیں جن کے چیزوں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہتا نماز کی طرف، دل نہیں چاہتا قرآن سیکھنے کے لیے، دل نہیں چاہتا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، دل نہیں چاہتا مال کو خرچ کرنے کے لیے، یہ ساری چیز ایز اٹ از موجود ہوگی، لیکن ہم ان میں سے نکل کر چلے جائیں گے۔ تو کتنا محتاج ہے انسان، یا تو اس کے ہاتھ میں مال ہوگا تو وہ چلا جائے گا، یا مال تو موجود ہوگا وہ خود چلا جائے گا۔ تو پھر کس چیز پر اترانا اور کس چیز پر گھمنڈ کرنا اور کس چیز کے لیے دل لگا کر اپنے آپ کو ضائع کرنا، اور بدلے میں جیسے پہلے پارے میں پڑھے اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ، آخرت کے بدلے انہوں نے کیا کیا، ہدایت کو بیچ دیا، دنیاوی چیزوں کو بیچ دیا، دنیاوی چیزوں میں لگ گئے آخرت کے بدلے۔ تو آخرت تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اور یہ بھی نہیں کہا گیا ہے کہ ان سب نعمتوں سے کنارہ کشی کر کے اللہ اللہ کرے، بلکہ ان سب کے استعمال کے ساتھ، یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا اچھا ٹھیک ہے یہ منع کیا جا رہا ہے کہ یہ مال و متاع دنیاوی دھوکے کا سامان ہے تو ہم کیوں دھوکے میں پڑے، ہم نہیں استعمال کرتے، تو نہیں، یہ نہیں ہمارا اسلام سکھاتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود تھی، تو لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں، یعنی معاملات کیسے ہیں، تو آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تہجد پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اور اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی ان کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت اور وہ اتنی وہ کرتے ہیں، تو ہم تو بہت کمتر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم تینوں نے ارادہ کر لیا کہ آج سے میں رات بھر سوؤں گا نہیں، یعنی پوری پوری رات عبادت کروں گا، اور دوسرے نے ارادہ کیا کہ میں نکاح ہی نہیں کروں گا کہ بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑوں، اور تیسرے نے کہا کہ میں یعنی تین چیزیں نا، ہاں میں مال ہی نہیں کماؤں گا، یعنی وہ ساری چیزیں نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو لوگ تینوں کو بلوا کر کہا کہ دیکھو تم تینوں سے تم سب سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھتا ہوں، لیکن دیکھو میں روزی روٹی بھی کمانے کے لیے وہ کرتا ہوں، اور میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں۔ ہاں تیسرے نے مال کی نہیں، سوری، تیسرے نے یہ ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، یعنی کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی تقوی کی نشانی نہیں ہے کہ تم ساری چیزیں چھوڑ کر اللہ اللہ کرو بس، یہ بلکہ انہی چیزوں میں میری بیوی بچے لیے میں ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے سے رہتا بھی ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا، اور میں راتوں کو سوتا بھی ہوں اور راتوں کو اٹھ کر عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے، لیکن یہ دل لگانے کی چیز نہیں ہے کہ اسی کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلاک کریں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جیسے سورہ کہف میں، اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے، قل او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں بتاؤں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے، کیا میں بتاؤں جو تمہارا دل لگا ہوا ان ساری چیزوں میں، تو میں خبر دوں تم کو ان سے بہتر چیز کی، وہ کیا ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں۔ قرآن میں تقوی کا لفظ دو معنوں میں آتا ہے،
نمبر 1 اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کے ساتھ، اور دوسرا تقویٰ ہے آگ سے بچنے کے لیے، اتق النار جو کہا جاتا ہے، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے. تو وہاں تقویٰ کس معنی میں آیا؟ آگ کے. اور یہاں پر تقویٰ جو آ رہا ہے اللہ کا ڈر محبت کے ساتھ، یعنی اللہ کا ڈر خوف کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں کیا کرنا ہے کہ کیا چیز ہے اللہ کے پاس ان ساری دنیاوی چیزوں سے بہتر. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر بتاؤں تم کو کیا چیز ہے. للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. ان کے رب کے پاس باغات، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جنت بھی، اور رب کے پاس جیسے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف جنت کی دعا نہیں کی فرعون کی بیوی نے، کیونکہ وہ ایمان لے آئی تھی نا، موت کے وقت کیا دعا کر رہی ہے؟ ربی ابنی لی عندک بیت الجنہ، اللہ جنت بھی چاہیے اور آپ کے پاس جنت چاہیے. یعنی وہ کیا کوالٹی کی جنت ہوگی؟ جنت تو پوری کی پوری خوبصورت ہے اور بہترین ہے اور بہت زیادہ ویلیوبل ہے، لیکن ایک قریب کی جنت جو اللہ کے قریب ہے، تو اور وہ ہے جنت الفردوس، سب سے اوپر، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور جنت صرف ایک باغ نہیں ہے، جنات بلکہ کئی قسم کے باغات، اور جنت کے 100 درجے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت. اور کیا ہے؟ وازواج مطہرہ، پاک دامن بیویاں، دنیاوی گندگی، حیض، نفاس، سب چیز سے پاک. پاک دامن بھی جسمانی اعتبار سے اور روحانی گندگی سے بھی پاک، یعنی ان کے اندر نہ کوئی کفر، نہ شرک، نہ کوئی غصہ، نہ کوئی اندر کی کوئی جلن کڑن، کوئی بھی چیز نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی چیز وردوان من اللہ، رضامندی اللہ کی طرف سے، سب سے بڑی نعمت. اور یہ کہ جنت بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور ساتھ ہی جنت میں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہ تعالیٰ آپ کی رضا بھی چاہیے اور جنت بھی چاہیے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے سارے بندوں کو، ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کا 2 طرح سے ہے، یعنی ایک تو ہے علم کے اعتبار سے، یعنی علم کے اعتبار سے سارے لوگ اللہ کی نالج میں ہیں، کون اس وقت کیا کر رہا ہے، کون اس وقت سو رہا ہے، کون اس وقت پڑھ رہا ہے، کون اس وقت عبادت کر رہا ہے، کون اس وقت کفر کر رہا ہے، کون اس وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، کون چھپ کر کوئی گناہ کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. دوسری چیزیں نظر کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی لوگ ہیں اور اللہ کی نظروں میں بھی ہے، کہ کون ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور کون ہے جو دنیا کی محبت میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ وہ اللہ کو بھول گیا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی وہ ہے. تو کون ہے وہ خوش قسمت لوگ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے؟ ان کی کوالٹی آگے بتائی گئی ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں. تو جب اوپر والی آیت اتری، یعنی کہ یہ ساری دنیاوی زندگی کی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اے رب، جب آپ نے یہ تمام چیزیں دنیاوی زندگی کی بہار بنا دی ہیں تو اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم استعمال نہیں کریں یا ان کو چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ اللہ نے جواب دیا میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ایک نعمت بتائے دیتا ہوں. وہ نعمت ہے جنت، جس میں نہریں جاری ہیں، کہیں خالص پانی کی نہر ہے، یعنی جنت میں خالی پانی کی نہر نہیں ہے. سورہ محمد میں ہم پڑھیں گے 4 قسم کی نہریں ہیں، شہد کی، شراب کی، اور خالص یعنی پانی کی، کہیں خالص پانی کی نہر ہے، کہیں دودھ کی نہر ہے، کہیں خالص شہد کی نہر ہے، اور کہیں پاکیزہ شراب کی. بلکہ اس میں وہ 2 نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہے، اور کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اسی طرح پاکیزہ بیویوں سے مراد ہے وہ بدبو، گندگی، میل کچیل، حیض، نفاس، بلغم، ریڑھ، غرض، ہر طرح سے پاک و صاف. سب سے بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ جنت والوں سے خوش رہیں گے اور ان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ نعمت بھی اپنی جگہ پر بہت بڑی ہے. فرمایا وردوان من اللہ اکبر، سورہ توبہ آیت نمبر 72.
سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جنت والوں کو پکاریں گے اے جنت والوں, یہ لبیک کہیں گے, لبیک و سعدیک, اے ہمارے رب ہم آپ سے ہم حاضر ہیں اور ہم خوش ہیں, اور عرض کریں گے اے اللہ ہر طرح کی بہتری اور بھلائی آپ ہی کے قبضے میں, اللہ فرمائیں گے خوش ہو جاؤ. عرض کریں گے بھلا ہم کیوں نہ خوش ہوں, ہمیں آپ نے نعمتیں دی جو کسی کو نہیں دی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان نعمتوں سے بھی افضل و بہتر نعمت نہیں بتاؤں. جنت والے پوچھیں گے ان سے افضل کیا نعمت ہو سکتی ہے, یعنی وہ اتنی چیزوں کو سمجھیں گے یہ سب سے بڑی نعمت ہے, تو اس سے بڑی افضل نعمت کیا ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضا اتارتا ہوں, اب میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. جب جنتیوں کو اللہ کی رضا کی بشارت مل جائے گی, خوشخبری مل جائے گی, تو وہ پھولے نہیں سمائیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنا چاہیے, اللہ مرزقنا رضا کا وحب عمل یقربنا الی رضا کا, آمین. یعنی اے اللہ ہمیں رزق دیجیے, یعنی عطا کیجیے اپنی رضا اور اپنی محبت اور ہر وہ عمل جو ہم کو آپ کی رضا تک پہنچا دے. چونکہ اللہ بصیر ہے اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس لیے ہر شخص کو اس استحقاق کے مطابق انعام عطا فرمائیں گے. اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام کرتے تھے, کیونکہ جنت کی کوالٹی یا جنت کی خوبیاں اور جنت کی نہریں یہ ساری اتنی ڈیٹیل میں ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر ہم پڑھنے لگے نا تو کافی ٹائم چاہیے اس کے لیے. تو کرتے کیا ہے یہ لوگ, یعنی ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان کے لیے ہے یہ جنات, یہ وعدے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے, ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. جو صبر کرنے والے ہیں, سچے ہیں, عبادت میں لگے رہنے والے ہیں, فرما بردار ہیں, خرچ کرنے والے ہیں, اور سحر کے وقت استغفار کرنے والے. تقوی والوں کے اوصاف بیان کیا گیا, یعنی یہ وہ اللہ والے ہیں جو قبولیت کی ساعتوں میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم پر آپ کی کتاب پر ہم ایمان لائے, آپ کے نبی پر, اور ہم تمام انبیاء کو برحق مانتے ہیں. اے اللہ ہمارے ایمان کی بدولت ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے, ہماری کوتاہیوں سے درگزر کیجئے اور اپنے فضل سے ہماری خطائیں بخش دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. سب سے پہلے تو ایمان کا اقرار, اس کے بعد دوسری کوالٹی کے کیا کرتے ہیں وہ کہ متقی جو ہوتے تعمیل احکام شرعیہ اور حرام و مکروہ باتوں پر صبر کرتے ہیں, عملوں کے ساتھ ساتھ ایمان میں بھی پختہ ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ سرگرم عبادت رہتے ہیں, اور اپنا مال شریعت کے مطابق صلہ رحمی پر, عزیزوں اور حاجت مندوں کی رفع حاجت پر, ہمدردیوں پر صرف کرتے رہتے ہیں, اور پچھلی راتوں کو اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں. پچھلی رات میں استغفار کی فضیلت, اس آیت سے پچھلی رات میں استغفار کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. کہتے ہیں جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے تھوڑی دیر میں اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا, سورہ یوسف, تو دعا پچھلی رات پر ہی موقوف رکھی. یعنی تھوڑی دیر میں کیا ہے کہ جب رات کو میں تہجد کے لیے اٹھوں گا اس وقت میرا رب آسمان, جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پچھلی تہائی رات کو برکت و بلندی والے معبود پہلے آسمان پر اتر کر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دوں, ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں, اور ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع رات میں بھی اور پچھلی رات میں بھی وتر پڑھا. آپ کے وتر کا آخری وقت صبح صادق تک تھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز پڑھنے پھر نافع سے پوچھتے کہ صبح صادق ہوئی یا نہیں. اگر نافع نفی میں جواب دیتے تو آپ صبح صادق تک دعاؤں اور استغفار میں لگے رہتے. حاتب کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی رات کو مسجد کے ایک گوشے میں ایک شخص کو دیکھا جو یہ دعا مانگ رہا ہے, اے میرے رب آپ نے مجھے حکم دیا, میں اسے بجا لایا, اب پچھلی رات ہے مجھے بخش دیجئے. غور سے دیکھا تو وہ عبداللہ ابن مسعود تھے. تو بڑی فضیلت ہے ان ساری چیزوں کی. تو کون کون سی کوالٹی ہوتی ہے جنت میں جانے والوں کی خوبیاں,
کہ سب سے پہلے تو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے. اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 اطاعت پر صبر، یعنی آپ کا کسی اللہ کے حکم یا اللہ کے رسول کے طریقے کو ماننے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہے یا نفس کو گرا گزر رہا ہے، اس پر بھی صبر کے ساتھ اطاعت کرنا. مثلا نیند چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنا تہجد میں یا فجر میں، اب یہ کیا ہے، اپنی طبیعت پر بھاری پڑ رہا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس پر صبر کرتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. کس لیے اٹھ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید پر. تو یہ ایک طرح کا صبر ہوا. نمبر 2 معصیت پر صبر، یعنی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، آس پاس ماحول بھی میسر ہے، لیکن اللہ کے ڈر سے اس گناہ سے کے کام سے آپ رک جاتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں. تو یہ معصیت پر صبر ہوا، گناہوں پر. نمبر 3 تکلیفوں پر صبر، مصیبت پر صبر، ناشکری پر، ناشکری نہیں، ہائے واویلا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. جیسے کہ ایوب علیہ السلام نے بیماری میں اپنے صبر کیا، دعا کی. صبر خالی یہ نہیں کہ خالی صبر کر رہے ہیں، بلکہ دعائیں کی انبیاءوں نے. جیسے ایوب علیہ السلام کی دعا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کی جدائی پر صبر کیا اور کیا دعا کی، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میں اپنا شکوہ، شکایت، ہم اور غم سب کچھ اللہ کی طرف کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر مکے سے نکل گئے بے آب و گیا وادی میں، تو انہوں نے کیا کیا، صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا رب میں نے ان کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے آپ کے بھروسے پر، اب آپ ان کو یعنی رزق پہنچانا اور آپ ان کا انتظام کرنا. اللہ تعالیٰ نے کتنا بہترین انتظام کیا کہ آج بھی مکہ جو آباد ہے ان 2 ماں اور بیٹے کی قربانی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی صبر والی ہے. بھوک کی حالت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر صبر کر رہے ہیں، اور لوگوں کی اذیت والی باتیں سن سن کر صبر کر رہے ہیں. کبھی مشرکین مکہ کافر، مشرکین مکہ کبھی کہہ رہے ہیں آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، اور آپ جھوٹے ہیں، اور آپ من گھڑت باتیں لائے ہیں. سب چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اگر سیرت پڑھیں گے تو اس میں صبر ہی صبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے. پھر اسی طرح والصادقین، اور سچے ہیں، اپنے رب سے سچے، لوگوں کے ساتھ سچے کہ دھوکہ بازی نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ خود سے سچے، یعنی اپنے آپ سے جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، قول میں سچے، فعل میں سچے، زبان کے سچے، عمل کے سچے، ہر چیز میں سچ بولنے والے. اور سچائی سب سے بڑی کیا ہے کہ ایک اللہ کو ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو، یہ بھی ایک دھوکے بازی ہے نا. دراصل اللہ کے ساتھ اللہ کو دھوکہ دے کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. وما یخدعون الا انفسهم، دھوکے بازی اپنے آپ سے کر رہے ہیں، لوگوں سے اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. تو سچے بن جانا ہے کس طرح کہ عبادات میں بھی اللہ کے لیے ایک اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا. والقانتین، اور فرما بردار، یعنی خوشی کے ساتھ اور پوری دل جمعی کے ساتھ اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اور ایسی عبادت جس میں عاجزی بھی ہو اور دوام بھی ہو، یعنی ہمیشگی ہو. یعنی ایک دن جوش آیا اور روزہ بھی رکھ لیے، نماز بھی پڑھ لیے، تہجد بھی ہو گئی، قرآن کی تلاوت ہو گئی، بہت سارے خیر کے کام کر لیے کہ آج بڑی رات ہے، آج بڑا دن ہے یہ، اور پھر اس کے بعد فرض نماز بھی غائب. ایسے نہیں. قانتین فإن خیر العمل ادومہ وإن قل، قانتین جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہ عمل کرتے ہیں، چاہے کہ تھوڑا کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کرتے ہیں. اور کیا کوالٹی ہوتی ہے جنت والوں کی؟ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے والے. کیسے خرچ کرتے ہیں؟ سورہ فرقان میں کہ نہ بہت اسراف کرتے ہیں کہ سب کچھ دے کر خود فقیر بن گئے، اور نہ بخیلی کے سب کچھ اپنے لیے رکھ لیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا، بلکہ ان کا خرچ کرنا اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ 2 طرح سے خرچ کرتے ہیں، یعنی بندوں کی ضروریات پر، اور بندوں کی ضروریات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟
والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، فقراء، مسافر، قیدی کو چھڑانے پر خرچ کرتے ہیں۔ دوسری فرائض پر خرچ کرتے ہیں، جیسے بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقے کا ثواب ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی جو دیتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر لکھا جاتا ہے تمہارے لیے۔ پھر اسی طرح فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی نشر و نشاط کے لیے خرچ کرتے ہیں، مثلا مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، یا پھر یہ کہ مسافر خانہ ہے، یا سڑکیں بنانا، یا ہاسپٹل، یا پھر کہیں پانی کی سبیل لگا دینا، پانی کا کولر لگا دینا، یا پانی کے لیے بور ویل کا انتظام کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہے خرچ کرنے میں آتی ہے۔ اور یہ خرچ کرنا اگر اخلاص کے ساتھ ہے، ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں پوری ڈیٹیل خرچ کرنے کی پڑھ چکے ہیں صدقے کی، کہ صدقے کا ثواب نہیں ملے گا اگر اس میں ریاکاری آ گئی، شہرت طلبی آ گئی، یا دنیاوی کوئی فائدہ آ گیا۔ تو خرچ کرنے والے جو جنت والے ہیں وہ کیسا خرچ کرتے ہیں کہ بدلہ نہیں چاہتے کہ میں کسی کے ساتھ کر رہی ہوں تو بدلے میں وہ مجھے دے گی کیا، یا ذرا میرا فوٹو لے کر واٹس ایپ پر، فیس بک پر ڈال دیا جائے کہ دیکھو کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے خرچ کرنے والے۔ تو یہ ساری چیزیں نہیں، اور احسان بھی نہیں جتانا ہے کسی کو دیکھ کے، اچھا میں نے تمہاری مصیبت تھی کیسے کام آئی تھی، آج مجھے تمہاری ضرورت پڑ رہی ہے تو تم انکار کر رہی ہو، تو یہ کیا ہوا، احسان جتانا ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں آنکھ اٹھا کے، جو کسی کے ساتھ کچھ کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے، احسان جتاتے۔ اور کیا کوالٹی ہوتی ہے جنت والوں کی، والمستغفرین بالاسحار، اور استغفار کرنے والے، یعنی اوپر کا سارے نیکیوں کا کام کر کے اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہمارا رب ہم سے راضی ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ڈرتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اسپیشلی بالاسحار، سحری کے وقت، فجر سے پہلے۔ اور یہ سحری وہ رمضان والی سحری نہیں ہے، بلکہ ہر رات کا جب آخری تہائی رات باقی رہتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے جو کوئی مجھ سے کوئی اپنی حاجت بیان کرے کہ میں اس کی حاجت روائی کروں، ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے کہ میں اس سے بخش دوں۔ اور ہم اس وقت پڑے سو رہے ہوتے ہیں اور ان قیمتی لمحوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے۔ اور یہ استغفار کرنے والے دوسروں کی غلطیوں پر نظر نہیں رکھتے، بلکہ اپنے گناہوں غلطیوں پر معافی مانگتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے، یعنی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بھی دان کرنے والا ہے یا چیریٹی کرنے والا ہے، اس کو آپ نے کبھی نہیں دیکھیں گے کہ سڑکوں پر گاڑی لے کے نکلا ہے اور مائک لگا کر اناؤنس کر رہا ہے آؤ اور لوٹو اور آؤ اور وہ کرو، یہ ساری چیزیں نہیں۔ اس کو جو بھی دینا تھا خاموشی سے لوگوں کو پکار کر نہیں کہتا، کیونکہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مثلا 10 لوگوں کے لیے کچھ دینے کے لیے نکلا ہوں، اگر پکارا جائے گا تو 1000 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے، تو سب کی ضرورت کہاں سے پوری کروں گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ساری دنیا کے لوگوں کی حاجات کو پوری کرنے کے بعد بھی اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ایک انگلی سمندر میں ڈبا کر جتنا پانی انگلی میں لگے گا اتنا بھی کمی نہیں آتی۔ تو مانگنا ہے کس سے، اللہ تعالیٰ سے، اور اپنی حیثیت دیکھ کر نہیں کہ میری 1 روپے کی بھی حیثیت نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے 1 کروڑ کا سوال کر رہی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن میری کسی چیز کا ڈیمانڈ ہے کہ مجھے یہ چیز مل جائے جس کی قیمت 1 کروڑ ہے، اللہ تعالیٰ آپ دے سکتے ہو، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ سکتی ہے، اللہ آپ بے حساب دینے پر قادر ہو۔ تو یہ جنت والوں کی خوبیاں، جنت والوں کی کوالٹی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور گواہی دی اللہ نے، یعنی سب سے بڑی گواہی جو لا الہ الا اللہ کی سب سے پہلے کس نے دی، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، کہ اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی گواہی کس نے دی، تو آپ کہیں گے
انبیاؤں نے یا رسولوں نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں، اللہ تعالیٰ خود سب سے پہلے گواہ کہ نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے لائق مگر وہی۔ توحید کی بات اتنی اہم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں۔ اور کون گواہی دیتا ہے؟ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وہ اولو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے کہ اللہ کی ذات کے۔ ایسے علم والے جو اللہ کی معرفت کو پہچان گئے ہیں، اللہ کے برحق ہونے کو جانتے ہیں، یہ سب گواہی دیتے ہیں۔ اور کس طرح دیتے ہیں؟ قائما بالقسط، کہ اس کائنات کا رب عدل کو پسند کرتے ہیں، اور اسی نے ہماری تمام عبادات زندگی گزارنے کے طریقے جتنے بھی احکامات دیے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اس میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے جس میں بندے پر ظلم کیا گیا ہو۔ اسی طرح کائنات میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب انصاف کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ہر چیز اپنی حد میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تقدیر کے فیصلے بھی عدل پر مبنی ہے، اگر ظلم ہوتا تو یہ کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ساری چیزوں کو سسٹم پر نہیں لگایا ہوتا تو سورج اپنے اس سے مدار جو جس میں وہ تیر رہا ہے اس سے ایک انچ بھی اگر ہٹ کر دوسرے کے مدار میں آ جاتا تو وہاں توڑ پھوڑ ہو جاتی اور تباہی آ جاتی۔ تو یہ عدل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، تو اس آیت میں اللہ نے خود توحید کی گواہی دی، اس کی گواہی کافی ہے کیونکہ وہ سب سے سچے، انتہائی عادل اور حق بات بتانے والے گواہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کے حقیقی معبود ہیں اور معبودیت میں تنہا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام اور اس کے محتاج ہیں، اور وہ اپنے ماسوا سب سے بے نیاز ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 166 میں ہم پڑھیں گے، لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ بذریعہ اپنی کتاب کے جو اس نے آپ پر اپنے علم سے اتاری شہادت دے رہے ہیں، اور اس کے فرشتے بھی، اس کی شہادت کافی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی شہادت کے ساتھ فرشتوں اور علماء کی شہادتوں کا بھی اضافہ کر دیا۔ یہاں سے علماء کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہوئی۔ قائمم بالقسط، یعنی اللہ ہر حال میں ایسا ہی ہے، اگرچہ تمام حالتیں انصافی کی ہے، مگر ذہن نشین کرانے کے لیے کہ اللہ نے قائمن کہہ کر واضح کیا کہ اس طرح لا الہ الا ہوا سے جملہ کو موقت کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ ایسے غالب و عزت والے ہیں کہ جس کی عظمت و عزت کو کوئی پا نہیں سکتا، اور اقوال و افعال اور قدر و شرع میں حکمت والے ہیں۔ زبیر بن عوام فرماتے ہیں میں نے عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے شہید اللہ انہ پڑھ کر فرمایا وَأَنَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یا رب، اے میرے رب، میں بھی توحید پر گواہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے نے میرا عہد لیا اور میں سب سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا ہوں، فرشتوں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ میں سراپا تقصیر بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور رسول اللہ کے سوا کوئی حقدار اطاعت نہیں، اور دین اسلام ہی ہے۔ اے اللہ، میں نے بھی یہ گواہی آپ کے پاس امانت رکھی، مجھے بخش دیجیے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے۔ تو ہم سب کو بھی کیا ہے؟ توحید کی گواہی دینا ہے اور دعائیں مغفرت کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ بندوں کے خود ساختہ، خود بنائے ہوئے ہیں۔ جو کچھ ایسے یعنی جو کچھ ایسے دین ہیں جو ہے تو آسمانی مگر ان میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی ہے، جیسے یہودیت اور نصرانیت۔ اسلام ہی کیوں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ کیونکہ یہ دین اپنی اصل شکل میں آج بھی موجود ہے، اس کی کتاب میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث بھی اصل شکل میں موجود ہے، لہٰذا اللہ نے اپنی پسند بتا دی کہ میری پسند کا جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اس کے علاوہ جیسے آگے پڑھیں گے یہی سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یعنی اس کے علاوہ کوئی دین بھی کوئی لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آدم علیہ السلام سے پہلے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاؤں کو جب ایک ہی دین دے کر بھیجا گیا ہے تو الگ الگ دین کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب ہے اس کی وجہ آپس میں اختلاف،
دین میں اپنی طرف سے منمانی کرنا، اپنی طرف سے اپنی الگ سے ایک تشریح اور تعبیر بیان کرنا. اور مسلمانوں سے پہلے جن کو کتاب دی گئی یعنی یہود و نصارہ، ان کے پاس کتاب آ گئی جس کے ذریعے ان کے پاس علم آ گیا تھا. علم آنے کے بعد اختلاف کیا تو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے علم ہی نہیں ہے، یعنی جہالت کی وجہ سے کوئی کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے، یہ ساری چیزیں. دوسرا ہے علم ہونے کے باوجود اختلاف کرنا. اب یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے، اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری چیزیں وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، دیکھنے کے بعد اس کو ریجیکٹ کر دے. مشرکین نے تکذیب، جھٹلانے کی وجہ سے کفر کیا. یہود و نصارہ کا کفر تکبر کی وجہ سے. ابلیس کا بھی انکار کیا تھا؟ تکبر کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری قسم بتا رہے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں. یعنی یہ جلد حساب لینا دو طرح کا ہے. نمبر ایک زمانے کے اعتبار سے، یعنی دنیا جلد ختم ہو جائے گی تو یہ حساب کتاب ویسے بھی شروع ہو جائے گا. دوسرا ہے قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اتنی جلدی یہ حساب کتاب پورا ہو جائے گا کہ آدھے دن میں سب نمٹ جائیں گے. ہم لوگوں کا دماغ نہیں کام کرتا ہے نا، پوری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ کھڑے ہوں گے اور اتنے آدھے دن میں اللہ تعالیٰ حساب کر لیں گے، کیسے ممکن ہے؟ تو حدیث میں دیکھتے ہیں صحابہ کرام نے سنا تو ان میں ایک ابو ذر زین تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اتنے سارے ہم سب ہوں گے اور حساب لینے والے ایک اللہ، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک اللہ اتنی جلدی تمام لوگوں کا حساب لے لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ اللہ کی نعمتوں میں سے میں تم کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کی دلیل سے بات تم کو سمجھ میں آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ یہ جو چاند ہے ایک ہی ہے نا، مگر جتنے بھی زمین پر ہے سب اس کو دیکھتے ہیں، سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو بیک وقت ایک ہی چاند کو سب لوگ کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ یعنی جن کے یہاں رات ہوئی وہ، جن کے یہاں شام ہوئی وہ، یہ ساری چیزیں. اسی طرح اگرچہ اللہ ایک ہے مگر بیک وقت وہ سب پر نعمت ڈالتے ہیں، سب پر نظر کرم ڈالتے ہیں اور سب کو بیک وقت حساب لینے پر قادر ہے. یعنی ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سب کا جلد اور ایک جگہ بیک وقت سب کا حساب ہوگا. اسی لیے حساب کا دن آنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ حاسبو قبل تحاسبو، اپنا محاسبہ روزانہ خود کرنا ہے اس سے پہلے کہ ہمارا حساب لیا جائے، اور دعا بھی کرنا ہے اللہ حاسبنی حسابا یسیرا. اور مثال دیکھتے ہیں، مثلا دنیا میں ہے ایک کمہار ہے، اب وہ بیچارہ مٹی کو گیلی کرتا ہے، اس کو شیپ دیتا ہے اور وہ کرتا ہے، جب جا کے وہ ایک گڑھا بنا پاتا ہے. لیکن اگر یہی برتن کسی فیکٹری میں بنانا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ساتھ کم سے کم 100 یا 1000 مٹی کا برتن اسی کی شکل کا نکل کر آ جائے گا. تو یہ تو دنیا کی مثال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مثل الاعلیٰ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال کسی سے کوئی کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے حساب لیں گے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں کریں گے. وہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں بہت مشکل ہے. ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اسلام یعنی فرما بردار بن کر رہنا. معلوم ہوا کہ اسلام اول سے لے کر آخر تک تمام انبیاء کی فرما برداری ہے. رحمت للعالمین پر نبوت اور رسالت ختم ہو گئی اور تمام دین منسوخ ہو گیا. انبیاء کی پیروی کرنے کی صرف ایک صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے. جو شخص آپ کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا، اللہ کے نزدیک وہ دین قبول نہیں ہوگا. اور یعنی فَإِنْ حَاجُّوكَ، آگے کی فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اب یہ حجت کرتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یعنی اگر مشرک مسئلہ توحید میں جھگڑنے لگے تو آپ صاف صاف فرما دیجئے کہ میری خالص عبادت اللہ ہی کے لیے جو تنہا ہے اور شریکوں سیم سے بری ہے.
نہ اس کی اولاد ہے اور نہ بیوی، اور جس نے میرے دین پر میری پیروی کی وہ بھی میرا ہی ہم خیال ہے. جیسے سورہ یوسف میں آیت نمبر 108، قل ہذہ سبیلی، آپ کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، میں سوچ سمجھ کر اللہ کی دعوت دے رہا ہوں، اور یہی مسلمان دعوت دیتے ہیں. دنیا والوں کو اسلام کی دعوت کا حکم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے دین و طریقے کے اہل علم کو دعوت دیں اور اسے پوچھ لیں کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں. اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو راہ پر آ جائیں گے، اور اگر انکار کر دے تو آپ فکر نہیں کیجیے، آپ کے ذمے محض تبلیغ کرنا ہے، یہی آپ کا فرض ہے جسے آپ ادا کر چکے. پھر اللہ ان سے خود نمٹ لیں گے، سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اور اللہ ہی کے پاس ان کا ٹھکانہ ہے. اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. اپنی حکمت اللہ ہی خوب جانتے ہیں، اور اسی کی محبت، اسی کی حجت پوری ہو کر رہتی ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت کے لائق ہے اور کون نہیں ہے. کوئی اللہ کے کسی فعل پر ذرا برابر بھی چون چرا نہیں کر سکتا. ہاں، اللہ ہر ایک کے افعال سے ضرور پاس پرس کریں گے، اور حساب میں بھی اللہ کی حکمت اور رحمت کا کار فرما ہے. یہ آیت اور اس کے ہم معنی آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ گیر بعثت پر صاف طور سے دلالت کرتی ہے، اور حدیث قرآن کی بہت سی آیتوں سے آپ کی عام رسالت ثابت ہوتی ہے. جیسے سورہ اعراف میں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. سورہ فرقان آیت نمبر 25، تبارک الذی نزل الفرقان، وہ ذات اللہ بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ دنیا والوں کے لیے نذیر یعنی آگاہ کرنے والے ہوں. صحیحین وغیرہ میں متعدد روایتوں سے تواتر سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین و عالم کے پاس اسلام لانے کے لیے دعوتی خطوط بھیجے. آپ نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس دور یعنی میری بعثت یعنی مجھے نبی بنائے جانے کے بعد جس یہودی اور یا عیسائی نے میری دعوت سنی اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا تو وہ جہنمی ہے. میں ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث ہوا ہوں. پہلے نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن میں عام لوگوں کی طرف بھیجا جاؤں، یعنی تمام جہان والوں کے نبی کون ہے اس وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانے گا، اللہ کے رسول کی پیروی کرے گا اور دین اسلام کو فالو کرے گا، وہی کامیاب ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرے دین لے کر آئے، جو بھی دوسری شریعت، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی شریعت مختلف تھی ان کی زندگی میں، لیکن اب آئیں گے تو فالوور بن کر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی وہی شریعت، اسی طرح نماز پڑھیں گے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پڑھ کے بتایا، اسی طرح کا روزہ رکھیں گے، اسی طرح کا تمام لوگوں کو شریعت کو فالو خود بھی کریں گے اور لوگوں کو کروائیں گے. اللہ ثبتنا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے دین اسلام پر ثابت رکھے اور اسی دین اسلام پر ہی ہماری موت آئے کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہم کو موت نہ آئے یہاں تک کہ ہم مسلمان ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو، ہمارے لکھنے کو، ہمارے پڑھنے کو، ہمارے وقت لگانے کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اپنے وہاں بہترین اس کا اجر و ثواب دے، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں کرے کہ اس علم کے سیکھنے کے لیے جن جن نعمتوں کی ضرورت ہے، ذہنی یعنی سکون اور ذہن کا قوی ہونا اور جسم سے قوت اور طاقت کا ہونا اور مال کا ہونا، ٹائم میں وقت میں خیر و برکت ہونا، یہ ساری چیزوں کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں. اللہم انا نسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ آپ کے فضل کا ہم سوال کرتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.